ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسان اپنے ارتقاء سے لے کر آج تک مسلسل خود کو محفوظ بنانے اور اپنے آپ کو خطروں سے مبرہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششوں میں لگا ہوا ہے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود یہ دنیا آج بھی اس کے لیے خطروں سے بھرپور ہے۔ اس ضمن میں زمانہ قدیم سے انسان کو جہاں سب سے زیادہ خطرہ خود انسانوں سے رہا، وہیں جانوروں نے بھی اس دنیا میں وحشت پھیلانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا۔ ان خطرناک جانوروں کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں اژدہے اور بڑے بڑے سانپوں کا نام ابھرتا ہے۔ دوستو، اگر آج کے سب سے بڑے سانپ کی بات کی جائے تو سائنسدانوں کے مطابق دنیا کا سب سے وزنی سانپ گرین ایناکونڈا ہے، جس کا وزن 227 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ملین سال پہلے ایک سانپ جس کا نام ٹیٹنوبوا تھا، اس کے سامنے گرین ایناکونڈا کی حیثیت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ یہ سانپ قدیم دور میں ایک حقیقت ہوا کرتا تھا جس نے جنوبی امریکہ کے جنگل میں اپنی دہشت سے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک ریسرچ کے مطابق 65 ملین سال قبل جب ایک بہت بڑا شہابیہ زمین سے ٹکرایا تھا تو اس کے نتیجے میں زمین کی بیشتر انواع و اقسام ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ اس شہابیہ کے ٹکرانے کے بعد گرد و غبار کا ایک ایسا بادل اٹھا جو ساری دنیا پر چھا گیا، جس نے سورج کی روشنی کا راستہ بھی روک دیا، اور اسی وجہ سے زمین پر کئی سال تک اندھیرے کے بادل چھائے رہے اور دنیا بھر کا تقریباً تمام کا تمام سبزہ ختم ہو گیا تھا، جس کے باعث جھاڑیاں، پودے اور درخت ختم ہو گئے اور ان درختوں کے ختم ہونے سے چرندے بھی ہلاک ہو گئے، اور یوں ان کے مرنے کی وجہ سے چند ہی سالوں میں ان جانوروں کا شکار کرنے والے جانور بھی بھوک کے ہاتھوں جان دے بیٹھے، اور آہستہ آہستہ ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، جن میں ڈائناسار بھی شامل تھے۔ تو اس وقت اس سسٹم میں دوسرے جزیروں سے آنے والے جانوروں نے قبضہ کر لیا، جن میں خطرناک کچھوے اور مگرمچھوں کے ساتھ ساتھ یہ ٹیٹانوبوا وغیرہ بھی شامل تھے۔ ناظرین اکرام، اگر اس دیو قامت جانور کی جسامت کی بات کی جائے تو کولمبیا میں دریافت ہونے والی اس کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 13 میٹر تک لمبا اور 1135 کلو گرام وزنی ہوا کرتا تھا۔ یہ تاریخ کا واحد سانپ ہے جو سب سے زیادہ وزن میں بھاری اور لمبائی میں بڑا ہے۔ لہٰذا ماہرین کا ماننا ہے کہ جب کوئی سانپ اس قدر وزنی اور بڑا ہو تو اس کا وزن ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں اس کا وزن مختلف ہوتا ہے۔ اس کے درمیان والے حصے کا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر پانی میں وقت گزارتے تھے۔ ایک تحقیق نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ڈائناسار کے بعد ٹیٹانوبوا دنیا کا سب سے بڑا شکاری تھا، جس نے اس دنیا پر تقریباً 10 ملین سال تک مختلف جانوروں کا شکار کیا۔ اس کے شکار کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے شکار پر اچانک حملہ کرتا جس سے اسے بھاگنے کا موقع نہ ملتا، اور یہ 182 کلو کی طاقت سے اپنے شکار کو دبوچ کر اس کی سانس کی نالی کو چیر پھاڑ کر اسے مار دیتا تھا۔ اور جیسا کہ عام سانپوں کے جسم پر دھاری نما نشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے جسم پر ایسے کوئی نشان نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہیں چھپ کر شکار کرنے میں آسانی ہوتی تھی، اور یہ اپنے شکار میں مگرمچھوں تک کو نگل جایا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، ایک تحقیق کے مطابق یہ سانپ تقریباً 60 ملین سال قبل میکسیکو کے جنگلات میں پایا جاتا تھا، پھر کافی عرصہ زمینی دنیا کی تمام مخلوقات پر اپنی دہشت اور رعب و دبدبہ جمانے کے بعد زمین کا حد سے زیادہ درجہ حرارت بڑھنے کے سبب جلد ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ سانپ اس قدر زہریلا مادہ نہیں رکھتے تھے جیسے کہ آج کل کے سانپ زہریلے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جسامت اور ہیبت ناک شکل و صورت کے باعث یہ خطرناک حد تک نقصان دہ تھے، کیونکہ یہ بڑی سے بڑی مخلوقات کو نگلنے اور دبوچنے میں جس قدر ماہر تھے، اس لحاظ سے ان کا ناپید ہونا واقعتاً انسانیت اور دیگر مخلوقات کے لیے بہتر ہی ثابت ہوا ہوگا۔ مگر آج بھی ایسے کئی سانپ اس زمین پر اپنا وجود رکھتے ہیں جو حیرت انگیز حد تک بڑے اور خطرناک ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔